जी नाज़रीन, प्रोग्राम आख़िर छा कजे में आऊं तव्हांजो मेज़बान अली रज़ा मंगी तव्हांजो हाज़िर आहियां। नाज़रीन, ॾुखिया फ़ैसिला अञा बि करणा पवंदा। अॼु वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास थियो आहे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ़ जी सदारत में वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास थियो आहे। वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास खां पोइ वज़ीर आज़म गैर रस्मी तौर ते ॻाल्हि ॿोल बि कई आहे ऐं चवे थो त वधीक ॾुखिया फ़ैसिला करणा पिया त कंदासीं। ऐं ज़रिया चवनि था त वज़ीर आज़म ॾुखियनि फ़ैसिलनि जे हवाले सां IMF प्रोग्राम जे हवाले सां क़ौम खे एतमाद में बि वठंदो। महांगाई आहे, डॉलर महांगो थींदो वञे पियो, जेका मईशत आहे उहा मुस्तहकम न थी सघी आहे, महांगाई ॾींहों ॾींहुं वधंदी वञे पई ऐं ॾुखियनि फ़ैसिलनि जा अञा बि इशारा मिलनि पिया। सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर तर्ज़ निगारन अदनान आदिल साहब असांखे जॉइन कयो आहे। अदनान साहब, ख़ुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अदनान साहब, मुश्किल फ़ैसले अभी भी करने पड़ेंगे, अगर करना पड़े तो हम करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि कौम को भी एतमाद में लेंगे और पेट्रोल कीमतों से IMF का कोई ताल्लुक़ नहीं। आज वफाकी काबीना के इजलास में ये चीज़ें ज़ेर बहस आई हैं। कैसे देखते हैं ये कब तक जो है मुश्किल फ़ैसले मुल्क के अवाम भुगतते रहेंगे? ये मुश्किल फैसले नहीं है, अवाम दुश्मन फैसले हैं। आपने देखा है कि डॉलर 182 से 213 रुपए पे चला गया है, बल्कि ओपन मार्केट में इससे भी ज्यादा। तो पिछले 2.5 महीने में ये 30-32 रुपए इसकी वैल्यू कम हो गई है। उस हिसाब से ट्रांसपोर्ट भी महंगी, हर चीज महंगी, बिजली महंगी 50% हो गई है। इसी तरह आम खाने पीने की अशिया जो हुकूमत का 51 चीजों का इंडेक्स है, हसास प्राइस इंडेक्स जिसे कहा जाता है, उसमें 28% इजाफा हो गया है। तो 100 रुपए का नोट तो 70 रुपए का रह गया 2.5 महीने में। जब इमरान खान ये कहते थे कि मैं ये फैसले इसलिए कर रहा हूँ कि माजी की हुकूमत मुझे ऐसे हालात छोड़कर गई है, फिर कोरोना आ गया है, तो ये उन पर तनकीद करते थे। अब खुद भी वही काम कर रहे हैं, बल्कि उससे ज्यादा महंगाई इन्होंने कर दी है। 80% लोग पाकिस्तान में गरीब हैं या सफेद पोश हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं, उनका तो इन्होंने भुरकस निकाल दिया है। और दूसरी तरफ आप देखें कि जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी जो ऐश इशरत है कि सिंध हुकूमत के जो जहाज हैं उनके सालाना खर्चा 50 करोड़ रुपए है, ये सिंध असम्बली में बताया गया है। यानी उनको चलाने का जो लाहौर, इस्लामाबाद, नवाबशाह, लड़काना जहाज उड़ता रहता है, तो ये 50 करोड़ रुपए कौन देता है? गरीब आदमी टैक्सों की सूरत में अदा करता है। तो ये जो पूरा पाकिस्तान का निज़ाम है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि अवाम को कीमत अदा करनी पड़ती है और अमीर ऐश करते हैं। इस निज़ाम को ना पीपल्स पार्टी ने बदला, ना नून लीग ने बदला, ना तहरीक इंसाफ ने बदला। ये इसी तरह निज़ाम चल रहा है। लोग चूंकि बर्दाश्त कर रहे हैं, ये इसी तरह चलता रहेगा। सही। अच्छा अदनान साहब, लोग निकलते क्यों नहीं? अच्छा, ऐसा भी हुआ है कि नवाबशाह में अपने रिक्शा जलाए गए, हैदराबाद में भी ऐसे वाक़यात हुए या कराची में भी हुए। तो महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज तो हो रहे हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हुक्मरानों के कान पर जूं भी नहीं सुरती, तो मतलब वही हाल है और मुश्किल फ़ैसलों का इशारा दिया गया है, लेकिन रिलीफ कब मिलेगा कुछ पता नहीं। नहीं, मुश्किल फैसले नहीं है ये, अवाम दुश्मन फैसले हैं। मुश्किल फैसले तो ये है कि अगर ये ज़राई इस्लाहात करते हैं, अवाम में तकसीम करते हैं, ज़राई ज़मीन की हद मुकर्रर करें, गरीब किसानों को ज़मीन दें, वो मुश्किल फैसला होगा ना। उसमें फिर अपने लिए तो मुश्किल नहीं है, जो हुक्मरान तबका है, जो बड़े जिम्मेदार हैं, अब उन सिंध के सारे बड़े जिम्मेदार मिलकर मालियाना और ज़रा इनकम टैक्स मिला के 4 अरब रुपए देते हैं, जबकि सिंध का बजट 1700 अरब है। तो 1700 अरब का खर्चा है और जिम्मेदारों का टोटल टैक्स 4 अरब है। भाई आप उन जिनकी जमीन 25 एकड़ से ज्यादा है, जो करोड़ों रुपए के बाग बेचते हैं, उनसे टैक्स क्यों नहीं लेते? सारा टैक्स आप पेट्रोल बिजली से अवाम से ही पूरा करते हैं, अवाम को ही तकलीफ देते हैं। इसलिए ये जो निज़ाम है ये गरीब दुश्मन अवाम दुश्मन निज़ाम है। उस निज़ाम की वजह से अवाम जो एहतजाज करते हैं वो हल्का फुल्का एहतजाज है। अपना रिक्शा ना जलाएं, उनकी गाड़ियां जलाएं, तब वो जाके उन्हें समझ आएगी। जब मुल्क में मुकम्मल 1 हफ्ते की हड़ताल हो, पहिया जाम हो, फिर हुक्मरान झुकेंगे, वरना इस तरह हल्के फुल्के एहतजाज से कोई नहीं उनके ऊपर असर पड़ता। जैसे आपने कहा, कान पे जूं भी नहीं रेंगती। तो ये अवाम जब तक बर्दाश्त करते रहेंगे, अवाम को आदत है हमारी बर्दाश्त करने की, सदियों की हमारी गुलामी है, तो हम उसको बर्दाश्त करते चले आ रहे।
صحیح. اچھا عدنان صاحب، جیسے آپ نے بھی بات کی کہ پی ٹی آئی معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی نے بھی نظام نہیں تبدیل کیا، مسلم لیگ نون نے بھی نہیں کیا، پیپلز پارٹی بھی نہیں کیا، تو کیا کوئی امید باقی ہے؟ کون آئے گا جو عوام کے جو دکھ ہیں وہ کم کرنے کے لیے کوئی ایسے اقدامات اٹھائے گا تاکہ کچھ ریلیف مل سکے ملک کے عوام کو؟ اور جیسے آپ نے کہا جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں بھی ایک المیہ ہے، تو 4 ارب روپے صرف ٹیکس کی کلیکشن ہونا یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے، اور 1700 ارب جو ہیں وہ ہمارے اخراجات ہیں، ہمارا بجٹ ہے، اور 400 ارب. تو مطلب یہ نظام تبدیل کرے گا کون؟ کوئی نہیں، عوام کر سکتے ہیں. عوام تو صدیوں سے غلام ہیں، ہاری ہیں، کسان ہیں، سفید پوش طبقہ ہے، وہ جاگیردار، زمیندار اور جو بڑے امیر لوگ ہیں ان کی طاقت کو چیلنج نہیں کرتے. پھر ریاست ہے، ریاستی ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، سب لوگ یہ عیش کر رہے ہیں، ہاؤسنگ اسکیمیں بنا رہے ہیں، اربوں خربوں روپے میں کھیل رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے بنگلے ہیں، ان کے جانور کتے بھی اتنا زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے جتنا کہ ایک عام غریب آدمی کے گھر کا خرچہ نہیں ہوتا. آج کل جس قسم کے حالات ہیں، ایک گھر کی دال روٹی کا سبزی کا خرچہ 4-5 آدمی جہاں ہوں 1000 روپے روز سے کم نہیں ہے. صحیح. لیکن لوگوں کی آمدن تو اتنی نہیں ہے. بالکل. جب تک ایک گھر کے 2 افراد کماتے نہ ہوں تو دال روٹی بھی پوری نہیں ہو سکتی. تعلیم کے اخراجات، صحت کے اخراجات اس کے سوا ہیں. تو عوام تو سسک کر زندگی گزار رہے ہیں اور کوئی امید کی کرن نہیں ہے. کوئی عوام کی موومنٹ نہیں ہے، کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو عوام کے مسائل کے اوپر معاشی انصاف کی بات کرے، سماجی انصاف کی بات کرے. سب لوگ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہے ہیں. لوٹ مار کا بازار گرم ہے، اور چونکہ کوئی مزاحمت نہیں ہے اس لیے ان کے حوصلے کھل گئے ہیں. جو پاکستان کی اشرافیہ ہے، جو پاکستان کا امیر طبقہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ عوام کی مزاحمت زیادہ نہیں ہے، ان پہ مینیج کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں. اس لیے جو دل چاہتا ہے کرو، اور وہ کر رہے ہیں. صحیح. اچھا عدنان صاحب، جیسے آپ نے بات کہی کہ احتجاج بھی نہیں ہے اور اعتماد بھی نہیں ہے، تو ملک میں بدقسمتی سے ایسی کوئی پارٹی، ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کے اوپر عوام کا اعتماد ہو اور وہ نکل پڑیں اگر ایسی کوئی بات ہے، حکومت کے خلاف ہے، حکومت عوام دشمن فیصلے کر رہی ہیں تو ان کے خلاف مزاحمت کرے. تو بدقسمتی کہیں اس کو کیا کہیں کہ کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کے اوپر، کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی عوام کا اعتماد ہو؟ بالکل نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل کوئی پارٹی نہیں ہے. اس وقت آپ دیکھیں نا، 2000 روپے انہوں نے امداد کا اعلان کیا ہے. 2000 روپے میں تو 2 دن کا کھانا مشکل سے پورا ہوتا ہے ایک غریب آدمی کے گھر کا. تو کیا اس سے کیا 2000 کی امداد ابھی تو ملنی بھی شروع نہیں ہوئی ہے. 2000 روپے سے ایک فیملی جس میں 5-6 لوگ ہوں، تو حالانکہ ہمارے ہاں اس سے دیہات میں تو اس سے بڑی فیملی ہوتی ہے، تو اس کا تو 2 دن کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوگا. یہ اس طرح کی خیرات دے کر پھر کبھی یہ سندھی کا جذبہ ابھار دیتے ہیں، کبھی پنجابی کا جذبہ ابھار دیتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی قومیت کے نام پر، کبھی لسانیت کی بنیاد پر. عوام جو ہیں وہ ان کے چکر میں آ جاتے ہیں. پھر صدیوں کی غلامی ہے، ان کی جکڑ بندی ہے، طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، ریاست کی طاقت ان کے ہاتھ میں ہے. آپ نے دیکھا جو لوگ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں ان کو یہ حراست میں لے لیتے ہیں، سڑکیں بند کرتے ہیں، لوگوں کو ان کو گمشدہ کر دیتے ہیں. تو اس طرح ایک ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے. کوئی عوام کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں ہے. ریاستی ادارے اور ہمارا جو امیر طبقہ ہے ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے. یہ ایک بہت ہی مایوس کن صورتحال ہے. جب تک عوام خود نہیں اٹھیں گے، سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے، پرزور احتجاج نہیں کریں گے، ان کی حالت نہیں بدلے. صحیح. اچھا عدنان صاحب، جیسے کہ حکومت نے کہا کہ ہم سبسڈائز ریٹ پر پیٹرول نہیں دے سکتے، پیٹرول، ڈیزل اور جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان پر ہم سبسڈی نہیں دے سکتے. تو اگر آپ سبسڈی نہیں دے سکتے تو پھر یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی اور 2000 روپے دینا اور یہ جو سبسڈیز دی جاتی ہیں تو یہ کن لوگوں کو ملتی ہے، اور یہ کیا اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ یہ جب آپ ایک سبسڈائز اس پہ نہیں چل سکتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سبسڈی
نہیں دے پا رہے. ہمارے ملک میں اتنا خزانہ ذخائر ہے ہی نہیں کہ ہم سبسڈی دے سکیں. تو یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا کیا ہوتا ہے یہ سلسلہ؟ بس یہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے نا. اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے. 2000 روپے کی کیا ویلیو ہے؟ ایک گھر جو سندھ میں ہے، شہر میں آپ رہتے ہیں، آپ بتائیں کہ کیا 2 دن سے زیادہ تو اس سے گھر کا کھانے کا خرچہ نہیں چل سکتا. یہ تو لوگوں کو لالی پاپ دینے والی بات ہے، بہلاوا دینے کی بات ہے. یہ جو عوام کو انہوں نے اگر صنعتیں لگائی ہوتی، یہ زرعی اصلاحات کرتے، لوگوں کو زمین دیں تاکہ لوگ، ہر غریب فیملی کو 5 ایکڑ زمین دیں کہ وہ اپنی کاشت کر کے کم سے کم روٹی تو کھا سکے. کیوں نہیں کرتے؟ ایک طرف لوگوں کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین ہے، سینکڑوں ایکڑ زمین ہے، اور کسی کے پاس 1 ایکڑ زمین بھی نہیں ہے. اسی طرح جو بڑے صنعت کار ہیں وہ پاکستان سے سرمایہ لے کے باہر چلے جاتے ہیں. یہاں پہ مکان بنانے کوئی غریب آدمی، کیا مڈل کلاس کا آدمی بھی مکان نہیں بنا سکتا؟ یہاں پر انہوں نے زمین کا، اللہ کی زمین کو انہوں نے اتنا مہنگا کر دیا ہے، سٹے بازی کر کے، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا کے. پنجاب میں زرعی رقبے تباہ کر دیے ہیں انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا کر. تو یہ تو ایک کرمنل انٹرپرائز ہے. پاکستان میں اس وقت جرائم پیشہ افراد کی حکومت ہے جس کو عوام سے کوئی دلچسپی نہیں. بہت شکریہ عدنان صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، پروگرام جاری ہے، وٹھوں دا بریک.